اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی ربک کیف مد الظل کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع میں ان آیات میں اپنی قدرت کی نشانیاں بتاتے ہیں کہ اللہ کی کیا کیا قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا لم نہیں ترا دیکھا، الم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی ربک اپنے پروردگار کی طرف، کیف مد ظل کیفا کس طرح وہ سائے کو مدہ منے دراز کرنا، ظل منے سایہ۔ اکثر بزرگوں کو لکھتے ہیں مدہ ظلہ العالی، اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ آپ کی عمر دراز کرے، آپ کا سایہ ہمارے سروں پر دراز کرے، یہ مطلب رہتا ہے۔ تو یہاں پر بھی الفاظ ہے مدہ ظلہ، اللہ تعالیٰ سائے کو دراز کرتا ہے، کس کے سائے کو؟ سورج کے سائے کو۔ پھر آگے ارشاد ہے وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، لَجَعَلَهُ پھر بنا دیتا ہے اس اگر وَلَوْ شَاءَ اگر وہ چاہتا، لَجَعَلَهُ بنا دیتا ساکنن اس کو ٹھہرنے والا، جیسا کہ سورج کو ایک ہی جگہ ٹھہرنے والا اگر اللہ تعالیٰ بنا دیتا، ساکن ہو جاتا اگر سورج، تو پھر کیسا ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورج کے سائے کے بارے میں ہے ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، ثم پھر جعلنا ہم نے بنا دیا، شمس مانے سورج کو، علیہ اس بات پر دلیل کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، دلیل بنا دیا گیا۔ آواز جاری میری؟ آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ اب کب سے نہیں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، ثم پھر جعلنا ہم نے بنا دیا سورج کو ایک دلیل، قدرت کی نشانیوں کی ایک دلیل بنایا کہ سورج جو ہے جب نکلتا ہے تو آہستہ آہستہ بڑھتے 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 شام کے وقت جا کر جو غروب ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ سورج کے نکالنے کو اور غروب ہونے کا نظام بتاتے ہیں کہ جس وقت سورج نکلتا ہے تو تمام اس کی قوت کی کرنیں جو ہوتی ہیں، گرمی کی کرنیں، اس کی وجہ سے زمین میں نئی جان پیدا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے زمین میں رویدگی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ قدرت کی نشانی کہ اللہ تعالیٰ قدرت سے اس طرح بناتے ہیں۔ اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر چیز کا سایہ پھیلا ہوا رہتا ہے، جیسا کہ لکھا ہے مدہ ظلہ، مدہ مانے طویل دور تک رہتا ہے۔ آپ لوگ غور کرے ہوں گے، کرنا بھی چاہیے ہم کو، قدرت کی نشانیوں میں اکثر غور کرتے رہنا چاہیے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں صبح کے وقت سورج نکلتا ہے، سائے میں ہم کھڑے رہتے ہیں تو ہمارا سایہ بہت دور تک جاتا ہے، سایہ طویل رہ جاتا ہے، اور جیسا جیسا دوپہر کا وقت قریب آتا ہے تو سایہ سمٹ کر عین 12 بجے کے وقت پہ ہمارا سایہ ہمارے قدموں کے پاس ہی رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب سورج آگے بڑھتا ہے تو ہمارے پیچھے کی طرف ہمارا سایہ جاتے رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں رحمت ہے، قدرت ہے، بڑی بڑی نعمتیں ہیں، جتنا غور کریں گے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، کائنات کے ہر چیز میں، اور ساری چیزیں ہمارے لیے یعنی انسانوں کے لیے پیدا فرمائی، کیا کیا انتظامات اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو فائدہ پہنچانے کے لیے کرے۔ اگر سورج نہیں نکلتا، صرف سردی رہتی کا موسم رہتا، سردی کا وقت رہتا تو انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، تو
اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا چیزیں اور کس طریقے سے ہم کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے. پھر آگے ارشاد ہے تو اس طریقے سے سورج کو ہمارے لیے ہماری رہبری کے لیے ایک دلیل بنا دی گئی. آگے ارشاد ہے ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا. ثم پھر قبضناہ ہم سمیٹتے جاتے ہیں سائے کو. قبضنا مانے کھینچنا، اسی سے روح کھینچنا کا کہتے ہیں. قبضناہ ہم اس کو کھینچتے جاتے، کس کو؟ سائے کو کھینچتے جاتے ہیں. الینا اپنی طرف. قبضا یسیرا اس کا کھینچنا سائے کا. یسیرا مانے آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، ایک دم نہیں ہوتا ہے یہ کام، یہ آہستہ آہستہ ہوتا کرتے رہتے ہیں. پھر آگے ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے وہ ذات جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے لیلا رات کو لباسن، رات کو تم کو چھپانے کی چیز تمہارے لیے لباس کی طرح بنا دیا، پردہ بنا دیا تمہارے لیے. والنوم تاکہ تم راحت سے سو سکے. والنوم اور نیند سباتن راحت سے سو جانا. تو رات میں تاریکی بنا دی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کہ تاریکی ہونے کی وجہ سے انسان سکون سے نیند لگتی ہے، وہ سو سکتا ہے. اور تاریکی کی وجہ سے دن بھر جو کاروبار رہتے ہیں وہ رات میں نہیں کر سکتے، تاکہ انسان سکون سے سو جائے، آرام کرے. تو نیند بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. ہر چیز جو دیکھیں گے تو ہر چیز بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اگر نیند نہ ہو، بعض لوگوں کو جب نیند نہیں آتی ہے تو ان کی بے چینی ایک الگ رہتی ہے. جب نیند لگ جاتی ہے، جب صبح کو اٹھتے ہیں انسان سو کے تو بڑے بحال ہو کر فریش تازہ ہو کر اٹھ جاتے ہیں انسان. تو نیند بھی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور ہم نے جعلا مانے بنایا، نہارا مانے دن کو، نشور مانے دوڑ پھیلنے کے لیے، دوڑ دھوپ کرنے کے لیے، دنیا میں اپنے کاروبار کے لیے، زندگی کے کاروبار کے لیے دوڑ دھوپ اور پھیلنا اور اس میں کام کرنا، یہ تمام چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن بنایا ہمارے کاموں کے لیے اور رات بنائی ہمارے آرام کے لیے. پھر آگے ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيَّ رَحْمَتِهِ. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے وہ ذات جس نے ارسلا بھیجا، ریاح مانے ہواؤں کو بھیجا، جو بشرن مانے خوشخبری سناتی ہیں، بینا یدی رحمت ہی، جو اپنی رحمت کی بارش، بینا یدی مانے سامنے، بارش کے سامنے، یعنی بارش ہونے سے پہلے ہوائیں آتی ہیں. اکثر آپ لوگ غور کرے ہوں گے اور غور کرتے رہیے قدرت کی نشانیوں کو. اللہ تعالیٰ یہ آپ سب کو معلوم ہے یہ بات کہ جب بارش ہونے کی ہوتی ہے تو اس سے تھوڑا پہلے ہوائیں چلتی ہیں. وہ ہوائیں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارسل الریاح، ہم ہواؤں کو بھیجتے ہیں خوشخبری سنانے کے لیے. کیا کہ خوشخبری بارش ہونے کی خوشخبری، کیونکہ بارش ہی سے زندگی ملتی ہے، نباتات کو، کائنات کو زندگی ملتی ہے بارش سے ہی. تو بارش کی خوشخبری سنانے کے لیے ہم پہلے ہوائیں بھیجتے ہیں. رحمت ہی، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور رحمت سے مراد بارش بھی ہے، بارش بھی اللہ کی رحمت ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر احسان عظیم کا ذکر فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا ظاہری قحط سالی کو دور کرنے کے لیے رحمت کا مے برسا کر دور کرتے ہیں، اور جہاں خاک اڑ رہی ہوتی ہے وہاں چند دنوں کے بعد شاداب کھیت لہلہاتے ہوئے نظر آنے لگتے ہیں، اسی طرح روحانی خشک سالی کے بعد رسالت کا ابر رحمت بھیجتے ہیں جو برستا ہے تو گلشن انسانیت میں بہار آ جاتی ہے. تو روحانیت کی بھی خشک سالی کو بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ویسا اللہ کا ذکر مستقل کرتے رہنے سے ہماری روح کو بالندگی ملتی ہے، روح کو روحانی ترقی ہوتی ہے. کیونکہ یہ بات آپ سب کو معلوم ہے کہ انسان جسم اور روح کا دونوں کے ساتھ انسان ہے. اگر روح نکل جائے تو اس انسان کو انسان نہیں کہتے بلکہ میت کہتے ہیں. یہ میت ہے، کب اٹھانے والے ہیں، ایسے الفاظ ہوتے ہیں، نام ہی بدل جاتا روح نکل کے لیے. تو دو مل کر انسان ہوتا ہے.
تب انسان کے جسم کی بقا کے لیے ہم لوگ بڑی توجہ کے ساتھ اس کو جو غذا اچھی دینا ہے جس سے وہ زندگی برقرار رہ سکے وہ غذا دیتے ہیں. طبیعت خراب ہوئی تو دوائیں وغیرہ استعمال کرتے ہیں. جسم کی بقا کے لیے ہم لوگ بہت کوشش کرتے ہیں. طبیعت خراب ہو تو اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو بتا کر علاج کرانے کی فکر کرتے ہیں. اور ہماری روح کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ہمارا روحانی علاج، کیونکہ اصل تو چیز روح ہے. روح گئے تو انسان کے جسم بیکار ہو جاتا ہے بالکل. تو جو چیز زیادہ اہم ہے اس کی طرف توجہ زیادہ کرنا ہے، اس کو قوت اور توانائی پہنچانے کی فکر زیادہ کرنا ہے جس کی اہمیت ہے. تو روح کو روحانی غذا دینا ہے، اور روحانی غذا اللہ کا ذکر ہے. ہر وقت ہم کو اللہ کے ذکر میں، دنیاوی کاروبار تو کرنا ہے وہ تو ہاتھوں سے کرتے ہیں، مگر ہمارا دل دماغ ہماری توجہ اور ہو سکے تو ہماری زبان بھی اللہ کے ذکر میں ہر وقت رہنے سے، اور اس کی وجہ سے کوئی تکلیف کسی قسم کی نہیں ہوتی. الگ سے کوئی محنت کرنا نہیں پڑتا، کچھ بھی نہیں. اللہ کے ایسے انتظامات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارا دماغ ایسا بنایا، جو چیز کو دیکھو تو لاسانی بے مثال ایسا بنایا کہ ہم دماغ ہمارا چلتے رہتا ہے مسلسل. جب تک ہم جاگتے رہے ہمارا دماغ، ہم چاہو نہ چاہو اس کو جدھر لگا ادھر چلتے رہتا. جس طرف آپ لگا دیں گے اسی طرف وہ چلتے رہتا. دنیا میں لگا لیں گے دنیا میں چلتے رہتا. اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں لگائیں گے تو ادھر ہی وہ چلتے رہتا ہے دماغ. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانی سے ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ ہر چیز بہت بڑی نشانی ہے. قدرت کی ہر چیز بہت بڑی نشانی ہے، بڑی بڑی قدرت ہے، بڑی رحمت ہے پروردگار عالم کی. تو ہمارے روح کی بقا کے لیے ہم کو اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے ہر وقت، کیونکہ روح ہماری اصل روح ایسی ہے کہ ہم مرنے کے بعد بھی ہماری روح فنا نہیں ہوتی. جسم کو فنا ہوتی ہے، اور جسم کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہی روح ہمارے ساتھ رہتی ہے. قبر میں پھر وہ روح ڈالی جاتی ہے. ملکی جیسا معلوم ہے سب کو ممکن نکر آتے ہیں جو بھی ہوتا ہے. اس کے بعد روحوں کے بارے میں لکھا ہے کہ گناہ گاروں کی روح، کافروں کی روح ایک مقام ہے، اس کا نام سجین ہے، وہاں رکھی جاتی ہے، فنا نہیں ہوتی، مرتی نہیں. اور نیکوکاروں کی روح علیین، یہ مقام ہے، ایک مقام ہے، وہاں پر رہتی ہے. پھر قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو وہی ہماری روح پھر ہمارے جسم میں ڈالی جائے گی، اور پھر اس جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ ہم ہمارے رب کے سامنے ہم سب کا حاضر ہونا ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں نشانی بتاتے رہتے ہیں کہ جس طرح بارش سے دنیا کی چیزیں جو بطور مردہ ہو جاتی ہیں وہ سب زندہ ہو جاتی ہیں پھر سے، اور اس سے ہم لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ایسا ہے روحانیت کی بھی خوشگسالی کے بعد اللہ تعالیٰ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت عالم بنا کر بھیجتے ہیں، تو جن کی وجہ سے ہماری روحانی ترقی ہوتی ہے اور ہم سیدھے راستے پر چلنے کے قابل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے سرکار ہم کو بتاتے ہیں سیدھا راستہ کیا، اللہ کی رضا کیا ہے. تو یہ انتظام اللہ تعالیٰ کا رہتا ہے. خیر آگے ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نازل کرتے ہیں، مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے، مَاءً مانے پانی، طَهُورًا کے مانے پاک کرنے والا، طہورا کے مانے پاک کرنے والا. تو پانی، اللہ تعالیٰ کی یہ بھی قدرت دیکھیے کہ ہم جہاں رہیں پوری دنیا کے چپے چپے میں، زندگی میں جہاں بھی انسان رہتا ہے وہاں پر جو بارش برستی ہے تو زمین میں جذب ہوتے رہتی ہے. کہیں چشمے بن جاتے ہیں، کہیں دریا بن جاتے ہیں، اور کہیں زمین میں جذب ہوتی رہتی ہے. اور جب انسان چاہے کسی بھی مقام پہ چلے جائے، یہ قدرتی پائپ لائن زمین کے اندر موجود ہے، جہاں وہ کھودتا ہے وہاں پر پانی نکلتا ہے. تو یہ کیا انتظام ہے پروردگار عالم کا. اور وہ پانی جب آسمان سے برستا ہے تو بعض جگہ زمین اس کو محفوظ کر کے رکھ لیتی ہے، اور جب کھودی تو نکلتا ہے پانی. تو مان طہورا کے معنی ہے پانی پاک کرنے والا. اس لیے ہم کو وضو اور غسل کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں. جو پانی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ پاک کرنے والا ہوتا ہے. تو پانی سے انسان پاکیزگی حاصل کرتا ہے. پھر آگے ارشاد ہے لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَا كَثِيرًا.
लिनुहय्यि, हम जिंदगी देते हैं, हम जिंदा करते हैं, बेही उससे, बलदा माने शहर को, आबादियों को हम, बलदतन मैतता मुर्दा शहरों को, मुर्दा यानी जो खुश्क साली की वजह से बने मुर्दे की तरह हो गई थी, उसको हम जिंदगी देते हैं। वनुस्क़ीयहु, और हम पिलाते हैं उससे, मिम्मा जो कुछ, खलकना हमारी मखलूक, सारी मखलूक को हम उससे पिलाते हैं। अनामों व अनासिया कसीरा, अनाम माने तमाम जानवर चौपाए, और अनासिया नास के है यानी इंसान, जानवरों को और इंसानों को, कसीरा बहुत तादाद में, जो जितने हैं जानवर इंसान सबको हम उससे पिलाते हैं। वलक़द सरफ़नाहु बैनहुम लियज़क्करू, वलक़द और तहक़ीक़ के, सरफ़नाहु हम बांटते रहते हैं, बैनहुम उनके दरमियान, यानी पानी को बांटते हैं। दुनिया के चप्पे चप्पे में हर वक्त कहीं न कहीं बारिश होते रहती है, पूरी दुनिया में, जहाँ भी अभी यहाँ होती, कभी वहाँ होती, कभी वहाँ होती, तो हर वक्त पूरी जमीन पर कहीं न कहीं बारिश होती रहती है। लियज़क्करू, ताकि वो गौर फिक्र करे, यानी अल्लाह ताला की कुदरत पर गौर फिक्र करे इंसान, अल्लाह ताला कैसी कुदरत वाला है, कैसा मेहरबान हमारा परवरदिगार है, कि हम किस तरह हमारे फायदे के लिए अल्लाह ताला ने क्या क्या इंतजामात किए हैं। जैसा कि एक शेर है, नज़्म आलम से है खुद खालिक़ आलम का सबूत, जो निजाम है, जो इंतजाम कुदरत का चल रहा है, नज़्म आलम से है खुद खालिक़ आलम का सबूत। कह रहा है ये करीना है करीने वाला, क्या करीने से सिलसिलेवार, एक मौसम के बाद दूसरा मौसम बदलते रहता है, और हर मौसम की तासीरात और तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ इंसान के फायदे के लिए बनाई गई हैं। उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फअबा अक्सरुन नासी इल्ला कफूरा, बस अबा के माने इनकार करना, बस इनकार करते हैं अक्सर नास बहुत से लोग, इल्ला कफूरा, कि वो नाशुक्र गुजार बंदे हैं वो लोग। तो इंसानों को चाहिए कि अल्लाह ताला की हर नेमत की कदर करें और उसका शुक्र गुजार बंदे बने। अल्लाह ताला फरमाता है कि अक्सर लोग ऐसे हैं जो उसका इनकार करते हैं। तो लिहाजा हम सबको चाहिए कि अल्लाह ताला की हर चीज की, और अल्लाह ताला खुद कुरान में इरशाद फरमा दिए कि अगर बंदा चाहे तो भी अल्लाह ताला की नेमतों को गिन नहीं सकता, इतनी नेमतें अल्लाह ताला की हम पर हैं, और हम ऐसे गाफिल हैं कि तमाम नेमतों को इस्तेमाल करते हैं, खाते पीते हैं, सोते जागते हैं, मगर दिल में उस मालिक को, उस रब को याद नहीं करते जिससे हमको तमाम सहूलतें, तमाम जिंदगी की तमाम चीजें हमको मुहैया फरमाई हैं। फिर आगे इरशाद है, वलौ शिना लबअसना फी कुल्ली क़रयतिन नज़ीरा, वलौ शिना, वलौ और अगर, शिना हम चाहते, अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर हम चाहते, लबअसना हम जरूर भेज देते, फी कुल्ली क़रयतिन हर गांव में, नज़ीरा डराने वाला, तो हर गांव में एक डराने वाला अगर अल्लाह ताला फरमाते हैं चाहते तो भेज देते, लेकिन हिकमत का तकाजा ये नहीं था कि इंसान के बिखरे हुए शिराज़ को एक जगह करने का मौजू वक्त अब आ पहुंचा था। बहुत सी उम्मतों की नहीं, अब एक उम्मत की जरूरत थी, एक उम्मत जो हक की अमीन बनाई जाए, और इसकी यही सूरत है कि सारे अखबार में आलम का एक ही हादी हो, एक ही रहनुमा हो। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने हर गांव के लिए एक डराने वाला यानी एक नबी नहीं भेजा। जहां पर भी कुरान में डराने का जिक्र है, वो डराना अल्लाह से डराना नहीं है, अल्लाह की नाफरमानियों के बाद अल्लाह के अजाब से डराना है, कि ये नाफरमानियां करने वाले को ऐसे ऐसे अजाब दिए जाएंगे, जिसका जिक्र कुरान में कई जगह किया गया है। तो उसको डराने का मतलब ये है कि नाफरमानों को अल्लाह की नाफरमानी से डराना है, नाफरमानी के जो अजाब है उससे डराना है। तो फिर आगे इरशाद है, फला तुतिल काफिरीन वजाहिदुम बिही जिहादन कबीरा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फला तुतिल काफिरीन, बस इताअत ना करो काफिरों की, फरमा पैरवी ना करो काफिरों की, वजाहिदहुम और उनसे जिहाद करो, खूब डट कर मुकाबला करो, जिहादन कबीरा
کہ بہت بڑا جہاد اور ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے کفار سے، اور کفار کی پیروی نہیں کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ قدرت کی اور نشانیاں بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بےحد نشانیاں ہیں، اور نشانی بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے وہ ذات جس نے مرج البحرین، جس نے ملا دیا دو سمندروں کو، دو دریاؤں کو، دو دریا ایسے مل کر چلتے ہیں، دو سمندر ایسے ہیں جو ظاہر میں تو ایک نظر آتے ہیں، وہذا ان میں ایک کیا ہے، عذبٌ فراتٌ، بہت ہی شیریں، عذب مانے میٹھا، بہت ہی شیریں پانی رہتا ہے، میٹھا پانی، وہذا ملح اجاج، اور ایک طرف بہت ہی کڑوا، کھارا اور کڑوا پانی رہتا ہے۔ تو یہ کیسی قدرت ہے کہ جس کے بیچ میں کوئی ظاہری کوئی دیوار تو حائل نہیں ہے، مگر پانی کے بیچ میں، بڑے دریا کے بیچ میں ایک ایسی فصل ہے، ایسا اس کے اندر رکاوٹ ہے کہ نہ میٹھا پانی کھارے پانی میں ملتا ہے، نہ کھارا پانی میٹھے پانی میں ملتا ہے، ایک ساتھ چلتے ہیں دریا، مگر کھارا پانی الگ رہتا ہے اور میٹھا پانی الگ رہتا ہے۔ تو کتنی قدرت کے نشانیوں کو دیکھیں گے، کتنا ہم دیکھیں، جتنا غور کریں کم ہے کہ اللہ کے قدرت کی کیسی کیسی نشانیاں ہیں، کہ کھارا پانی، اور جب جا کے دریا میں بڑے سمندروں میں جب دریا گرتا ہے جا کر پانی کا، جب دریا جب جا کر گرتے ہیں اس کے اندر، تو جب دو قسم کے دریا گرتے ہیں، کھارا اور میٹھا، تو سمندر میں جا کر سب مل جاتے ہیں، مگر راستے میں تو ملتے بھی نہیں، وہ سمندر میں بھی الگ الگ رہتے ہیں، اور راستے میں بھی وہ میٹھے پانی کے ذخیروں کو اللہ تعالیٰ، اور زمین میں جو جذب ہوتا ہے پانی، وہ میٹھا پانی جذب ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی بے حساب نشانیاں ہم کو دکھاتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے کہ پروردگار عالم ہمارے لیے دو پانیوں کو الگ الگ رکھنے کے لیے کیسی رکاوٹ پیدا کر دی۔ وہ رکاوٹ بڑی قدرت کی بات ہے کہ دو پانی ساتھ ساتھ چلتے ہیں، مگر بیچ میں ایک رکاوٹ رہتی ہے پانی میں، کہ دو پانی آپس میں مل نہیں سکتے۔ آگے ارشاد ہے وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، وَجَعَلَ، اور بنایا ہم نے، بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان، کس دونوں کے درمیان؟ کھارے اور میٹھے پانی کے درمیان، برزخ کہتے ہیں ایک درمیانی جگہ کو، ایک درمیانی جگہ ایسی بنا دی دونوں کے لیے، وہ ہجرن، اور جدائی، مہجورا، بہت مضبوط رکاوٹ، بہت مضبوط دوری۔ تو اس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانی، ایک ایک نشانی ہم کو گناتے جاتے ہیں کہ ہم ہمارے پروردگار کا شکر گزار بنے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے انتظام کائنات چلا رہا ہے۔ پھر آگے ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ السَّمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے وہ ذات جو کہ خلق، پیدا کیا، من الماء، پانی سے، بشرًا، انسان، ایک ہی پانی کا خطرہ ہے، کبھی اسے لڑکا بنتا ہے کبھی لڑکی بنتی ہے، دونوں ظاہر میں تو ایک ہی خطرہ رہتا ہے۔ تو کیا کیا قدرت ہے اللہ تعالیٰ کے، پانی کی ایک بوند سے اللہ تعالیٰ چلتا پھرتا اتنا بڑا ایک تمام اعضاء کی سلامتی والا ایک انسان، بشرن، انسان بنا دیتا ہے پروردگار عالم۔ کیا قدرت ہے اس کی، جتنی قدرت کو غور کرے کہ ظاہر میں تو ایک خطرہ ہے، مگر اس سے اللہ تعالیٰ کیسا انسان بناتا ہے، اور انسان کے تمام اعضاء جو انسان کے رہتے ہیں، پورے اعضاء مکمل طور پر بناتا ہے، بتدریج بچہ بڑھتے رہتا ہے ماں کے پیٹ میں، اور اس کے بعد جب دنیا میں آتا ہے تو پورے اعضاء کی سلامتی کے ساتھ۔ تو یہ قدرت کی نشانیاں ہیں، اس کو جتنا ہم غور کرتے جائیں گے ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا سکہ بڑھتے جاتا ہے، اور اپنے رب سے بے انتہا محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ حقیقت میں پروردگار عالم ہی کی وہ ذات ہے جو محبت کرنے کے قابل ہے، سب سے زیادہ محبت کرنا پروردگار عالم سے، جیسے کہ قرآن میں ارشاد ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ آیت ہے،
اور وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہوتے ہیں، تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اور وہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہیں، اتنے سخت ہیں کہ اللہ کے خلاف مرضی کوئی کام کرنے میں کسی قسم کا ان کو مروت ملاحظہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا، پر یہ اپنے پروردگار کے فرما بردار بن جاتے ہیں۔ تو جتنا سوچیں گے اتنا اس کے فرما بردار بندے بنیں گے۔ اللہ ہم کو فرما بردار بندوں میں سے بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر انسان کے لیے ہم نے انسان کو پیدا کیا، پھر انسان کے لیے تمام سہولت ہوتا ہے، اس کے لیے نسب بنایا کہ کون سے نسب کا انسان ہے، یعنی نسبی تعلقات، نسبی رشتہ داریاں بنائی۔ پھر وہ سحر کہتے ہیں سسرال والوں، تو سسرال کی رشتہ داریاں بنائی، جیسا کہ ننند ہے، دیور ہے، ساس ہے، سسرے ہیں، یہ سسرالی رشتہ دار ہوتے ہیں عورت کے لیے، اور آدمی کے لیے بھی سسرالی رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کے سالے سالیاں جو بھی ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو خاندان والا بنایا۔ اگر انسان کو اکیلا رہتا دنیا میں تو کیسے زندگی گزارتا تھا؟ اس کے لیے تو خاندان ہونا چاہیے تاکہ اس کے تمام اس کو خوشیاں، دلچسپیاں، ہر قسم کی سہولتیں، رشتہ داروں سے سہولت بھی پہنچتی ہے، وہ سب ہم کو نصیب ہو۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ہم کو کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا قدرت ہے۔ پھر آگے ارشاد ہے وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور بے شک آپ کا پروردگار بڑی قدرت والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ وَكَانَ ہے رَبُّكَ، آپ کا پروردگار، قدیرہ، بڑی قدرت والا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو قدرت کی نشانیاں بتا کر پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، پھر وہ بندے سے ہی عابدون عبادت کرتے ہیں، یعنی پوجتے ہیں، مانتے ہیں، من دون اللہ کے سوا دوسروں کو، ایسوں کو مانتے ہیں جو ما لا ينفعهم، نہ وہ نفع پہنچا سکتے ہیں، ولا يضرهم، نہ نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ ایسوں کو، ایسے پروردگار عالم کو چھوڑ کر ایسوں کو بعض بیوقوف خدا مانتے ہیں، اللہ کے برابر سمجھ لیتے ہیں، ایسوں کو جو نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ آگے ارشاد ہے وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور ہے پر ہوتے ہیں کافر، کانا منے ہیں کافر جو ناشکر ہے، انکار کرنے والے ہیں اللہ کے رب سے، اس کو ان کافر کے معنی لفظی معنی انکار کرنے والا، جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے۔ ایسے لوگ اللہ رب ہی اپنے پروردگار کے ساتھ کے مقابلے میں ظہیرہ یعنی شیطان کو مانتے ہیں۔ تو ظہیرہ کے معنی ہے جس کا مددگار شیطان ہوتا ہے، اس کو ظہیر کہا جاتا ہے۔ تو چاہیے کہ بہت سے لوگ نہیں معلوم ہے مگر نام ظہیرہ رکھ لیتے ہیں، تو یہ اس کے معنی یہ ہے کہ ہمیشہ شیطان کا وہ مددگار ہوتا ہے۔ اس کے اتنے نعمتوں کے باوجود بھی کافر جو ہے شیطان کے مددگار رہتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد ہے وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، وما یہاں پر مائے نافیہ ہے، اور نہیں بھیجا ہم نے ارسلنا کا آپ کو، اللہ سوائے اس کے کہ مبشر و نذیرا، کہ آپ کو خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ خوشخبریاں سنانے والے ان کے لیے ہے جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فرما برداروں کے لیے جو انعام ہے قرآن میں جس کا ذکر ہے، جنت اور جنت کی ساری نعمتیں، وہ تمام چیزیں ان کو تمام چیزیں ان کو ملیں گی قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ خوشخبری سنانے والے ہیں، کیا کی خوشخبری؟ فرما بردار بندوں کو اللہ کے انعامات کی خوشخبری سنانے والے بنایا، وہ نذیرہ اور نافرمانوں کو ڈرانے والا بنایا، کیونکہ دونوں کام ساتھ ساتھ ہوتے رہنا ضروری ہے۔ اگر کسی انسان کو کوئی کام کرنے کے لیے کہا جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو یہ بولنا ہے بھائی دیکھو یہ کام آپ کو کرنا ہے، یہ عبادتیں کرنا ہے، یہ فرما برداری کرنا ہے، نماز روزے جو بھی کرنا ہے، تو اس کے لیے خوشخبری بھی سنائی جاتی ہے کہ دیکھو ایسا کرنے والوں کو ایسی ایسی نعمتیں ہیں، جنت ہے، جنت میں یہ نعمتیں ہیں۔ اور جو نہیں ماننے والوں کے لیے ضروری ہے کہ یہ بتانا ہے کہ جو نہیں کریں گے تو ان کے لیے ایسا 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 عذاب ہے اور یہ تکالیف ہے ان کے لیے۔
اتنا سننے کے بعد تو انسان کو چاہیے تھا کہ فرما بردار بن جاتے. آگے ارشاد قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. آپ قل جہاں بھی آیا یاد رکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اے حبیب آپ فرما دیجئے تمام لوگوں سے ما اسألکم میں نہیں مانگتا تم سے کچھ بھی, میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا علیہ اس بات پر. کس بات پر؟ یہ اللہ کا پیغام پہنچانے کی بات پر. من اجر میرا اجر میرا بدلہ میرا معاوضہ میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا. یہ آپ سے کہلوایا گیا کہ آپ کہیے لوگوں سے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا میرا اجر اللہ سوائے اس کے کہ من شاء ان یتخذ الی ربہ, میری اجرت یہی ہے کہ وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے. اگر میں جو پیغام پہنچا رہا ہوں اس کو اگر تم فرما برداری کر دو یہی میرے لیے اجر ہے. کہ اگر بندے اس بات کی جو بات پہنچائی جا رہی ہے رب کی طرف سے اس کی فرما برداری کرے آپ لوگ تو سرکار فرماتے ہیں وہی میرا اجر ہے, وہی میرے لیے اجر ہے. تو اللہ اس کا میں کوئی اجرت نہیں مانگتا میرا دین کا راستہ دین کی بات پہنچانے کے لیے. اس کی تفصیل میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ جو لوگ جو معلمین ہیں معلمات ہیں معلمین ہیں جو بھی کام کرتے ہیں تو اس کا دین کا کام جو بھی دین کا یعنی قرآن کی تعلیم دینا حدیث کی تعلیم دینا دینی احکام مسائل وہ بتانا تو اس کا اجر جائز نہیں ہے. مگر اجر لینا کس بات کا ہے یہ تفاسیر میں لکھا ہے کہ وقت جو دے رہے تو ہر معلم معلمات کو دل میں یہ چاہیے دل میں یہ رکھنا ہے. ہر معظم ہے امام صاحب ہے معظم ہے خطیب صاحب ان تمام کے لیے بات ہے کہ وہ لوگ دل میں خیال رکھنا ہے کہ میں جو تعلیم پہنچا رہا ہوں اس کا اجر نہیں لے رہا ہوں. لینا تو ضروری ہے اس لیے کہ پھر ان کا بھی پیٹ ہے ان کے بھی گھر بچے تمام انتظامات ہے. تو جو لے رہے ہیں معاوضہ وہ وقت جو دے رہے ہیں میں اتنے گھنٹے وقت دے رہا ہوں اتنے گھنٹے وقت کے میں اتنی تنخواہ لے رہا ہوں. تو یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں جو تعلیم پہنچا رہا ہوں میں جو علم دے رہا ہوں یا میں نماز کے لیے وقت دے رہا ہوں امام ہے امام صاحب ہے نمازیں پڑھا رہے ہیں تو یہ نہیں سوچنا ہے کہ نماز کا پڑھانے کا بدلہ تنخواہ لے رہے ہیں. یہ ہرگز نہیں سوچنا چاہیے یہ گناہ کی بات ہے. یہ صرف یہ سوچنا ہے کہ میں جو میرا وقت دے رہا ہوں وہ وقت کے پیسے لے رہا ہوں. تو اس لیے یہ نیت کرنا ہے تمام امام صاحب معظم صاحب خطیب صاحب یا جو معلمین ہیں مدرسوں کے دینی مدرسوں کے تمام معلمین کو یہ سوچنا ہے کہ ہم جو ہمارا وقت دے رہے ہیں اس کا بدل لے رہے ہیں. دینی تعلیم پہنچانے کا بدل کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی. آگے ارشاد ہے وتوکل علی الحی الذی لا یموت, اور توکل کریے بھروسہ کریے یعنی سب کام کرنے کے باوجود بھی اللہ کی ذات پر سب سے اہم عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے تو توکل علی الحی الذی, اور بھروسہ کرنا ہے حی الذی وہ ذات جو زندہ ہے جو جس کو کبھی بھی فنا نہیں ہے ذات باری تعالی. الحی الذی وہ ذات جو زندہ ہے لا یموت کبھی اس کو فنا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں عقیدہ رکھنا چاہیے اور سب سے اہم عقیدہ ہے. آگے ارشاد وسبح بحمدہ, اس کی پاکی بیان کرتے رہیے. تو قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دیتے ہیں اللہ کی پاکی بیان کر. اللہ تعالیٰ کو اللہ کی پاکی بیان کرنا پسند آتا ہے کیونکہ وہ اس قابل ہے وہ پروردگار جس کے جتنی پاکی جتنی حمد و ثنا کی جائے کم ہے. تو سبح کے فرما برداری کرے تو یہ کریں گے ہم سبحان اللہ پڑھنا وہ سبح کی فرما برداری ہے. وہ بحمدہ یعنی اللہ کی حمد بیان کرنا ہے تو الحمدللہ. تو کثرت سے تمام تسبیحات میں یہ تسبیح زیادہ اہم ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے کہتے رہنا ہے. جیسا کہ آپ سب کو معلوم بخاری شریف کی آخری حدیث ہے جس کے بارے میں ہمارے آقا نے فرمایا کہ 2 کلمات ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہے محبوب الی الرحمان ہے.
اور زبان پر بڑے ہلکے ہیں اور میزان میں بڑے بھاری ہیں۔ دو کلمات ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب ہے، زبان پر ہلکے ہیں اور میزان میں بہت وزنی ہے، وہ یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ کل بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، اس میں بڑی تاکید کے ساتھ یہ الفاظ کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ پڑھنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ بہت سے چیزوں کے لیے، خصوص کر جسمانی بیماریوں کے لیے یہ بتایا گیا ہے بعض روایت میں کہ فجر کے بعد کم سے کم ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں۔ جسمانی دردوں، جسمانی تکلیفوں، جسمانی بیماریوں سے بھی نجات ملتی ہے، ثواب تو لگ رہا۔ تو ہم کو ثواب کے نیت سے پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں شفا خود ہی دے دیتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد ہے کفا بہی وکفا بہی بذنوب عبادہ خبیرا، وکفا وہ پروردگار کی ذات جس کی پاکی بیان کی جا رہی ہے، اس کا اپنے بندوں کے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہے۔ کفا کافی ہے وہ اللہ پروردگار بہی اس بات پر کہ بے ذنوب عباد بندوں کے تمام گناہوں سے باخبر ہے، بلکہ گناہ کرنے کے بعد گناہوں سے باخبر ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارا پروردگار ہمارے دل کی کیفیت سے واقف ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی نیک کام کا ارادہ کرے وہ بھی اس کو معلوم ہے، اگر کوئی بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرے وہ بھی اس کو باخبر ہے۔ یہاں تک کہ لکھا ہے احادیث میں جو فرشتے نیک ہمارے کندھوں پر جو ہے گناہ اور ثواب لکھنے والے فرشتے، اس میں سے نیکی لکھنے والے فرشتے کو یہ حکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جب میرا بندہ کوئی نیک کام کا ارادہ کرے تو کرتے ہی اس کو ایک نیکی لکھ لو، حالانکہ ابھی کام کیا نہیں ہے، اور جو وہ بندہ نیک کام کر لے تو پھر ایک نیکی کو کم سے کم 10 نیکیاں لکھو، اور زیادہ سے زیادہ 700 نیکیوں تک لکھی جاتی ہے ایک نیکی۔ وہ اس کے خلوص اور اخلاص کے بعد جتنا اللہ کے خلوص خالص اللہ کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس کا اجر بہت زیادہ ملتا ہے۔ ایسے ہی حکم ہے گناہ لکھنے والے فرشتے کو کہ جب میرا کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرے تو مت لکھو، نیکی کے واسطے حکم ہے، نیکی کا ارادہ کرتے ہی لکھ لو، گناہ کرنے والے گناہ کا ارادہ کرے تو مت لکھو، شاید وہ گناہ کرنے سے باز آ جائے، اور اگر گناہ کر بھی لے تو مت لکھو فوری، ٹھہرو ابھی دیکھو، شام تک سونے کے پہلے تک اگر وہ توبہ کر لے تو پھر وہ گناہ کو لکھو ہی نہیں۔ تو اللہ کی مہربانی دیکھیے، پروردگار عالم کا رحم و کرم دیکھیے، اس کے شان رحمان کو دیکھیے کہ کیسا پروردگار ہے کہ نیکی کا ارادہ کرتے لکھ لو، نیکی کرے تو 10 نیکیاں لکھو کم سے کم، گناہ کا ارادہ کرتے ہو مت لکھو، گناہ کر لے تو بھی مت لکھو، انتظار کرو کہ وہ توبہ کر لے، اگر توبہ نہیں کر گیا ویسے سو گیا بندہ تو پھر اس کو ایک گناہ کو ایک ہی گناہ لکھو، پھر اس کے بعد جب بھی وہ توبہ کرے توبہ کرتے گناہ کو مٹا دو۔ تو اللہ کی رحمت، اللہ کا رحم، اللہ کا کرم کتنا ہے بندوں پر، یہ بندے ناقدرے ہیں، جیسا کہ قرآن کی خود آیت ہے کہ یہ بندے قدر، اللہ کے آیت شریفہ ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ بہر بندے قدر نہیں کرتے، یہ ترجمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کیا مہربانیاں ہیں جو ہمارے لیے ہیں، بے شک ہم چاہے تو بھی گن نہیں سکتے۔ آگے ارشاد ہے الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ ارشاد ہے الذی خلق السماوات، الذی وہی ہے وہ ذات جس نے خلق پیدا کیا سماوات آسمانوں کو، والارض زمین کو۔ قرآن میں ہر جگہ سماوات کو جمع کا صیغہ ہے، عرض کو واحد کا صیغہ ہے۔ سماوات 7 آسمان ہے، کئی آسمان ہے، اور زمین ایک ہی ہے، اس بات سے زمین ہمیشہ واحد کے صیغے میں آتی ہے۔ خلق السماوات والارض، جس نے وہی ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما فی ستۃ ایام، وما بینہما، اور جو کچھ دونوں کے درمیان ہے، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سب کو پیدا کیا تھا۔ زمین و آسمان کے درمیان کیا کیا ہے آپ سب جانتے ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی چیزیں ہیں سب زمین و آسمان کے درمیان ہی تو ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور زمین و آسمان کے درمیان کی تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا وہی پروردگار ہے، اسی نے پیدا کیا ہے۔ پھر آگے ارشاد ہے پھر ستتی ایامین، ستہ کہتے ہیں عربی میں 6 دن میں پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو 6 دن میں پیدا فرمایا۔ ثم استوى العرش، اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر متمکن ہوا، مگر یہ سوچنا نہیں ہے کہ وہ کس طرح متمکن ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، اس کے جسم کا تصور کرنا گناہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات میں غور کرو کہ وہ کیسی صفات ہیں، وہ کیسی قدرت ہے۔ اللہ کی ذات میں غور نہیں کرنا ہے کہ وہ کیسا ہے، تو اس واسطے اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں جو کسی مقام پر تشریف فرما ہو جائے، بلکہ یہ لکھا ہے تفاسیر میں کہ اس کی شان کی مطلب جیسی اس کی شان ہے، جیسا وہ چاہتا ہے پروردگار، اس کے لیے کوئی مقام کا تعین نہیں کرنا چاہیے، نہ کسی جسمانی کا تعین کرنا چاہیے۔ العرش یعنی عرش پر۔ آگے ارشاد الرحمن فصل بھی خبیرہ، اور رحمان وہ ہے، وہ رحمان ہے تو پوچھو اس کے بارے میں کسی واقف حال سے۔ الرحمن فصل، پر پوچھئے بہی اس رحمان کے بارے میں، خبیرہ جو جاننے والا ہے، کسی جاننے والے سے پوچھئے رحمان کے بارے میں۔ اس لیے یہ بات آئی کہ کفار قبیلہ قریش میں، عرب کے لوگوں میں بہت سے جو اللہ کے نام سے جو واقف تھے وہ ایمان نہیں لاتے تھے یا بتوں کو خدا کہتے تھے، جو بھی تھا، مگر ان لوگوں کے پاس لفظ رحمان نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، معبود برحق کے ناموں میں لفظ رحمان نہیں تھا۔ جب وہ لفظ رحمان سنے تو پھر کہنے لگے یہ کیا ہے، ایک نیا بات ہے یہ، کیونکہ یہ نام عرب میں معروف نہیں تھا۔ پھر آگے ارشاد ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے لہم سجدہ کرو، اسجدوا سجدہ، لہم اسجدوا سجدہ کرو اس کو، للرحمن رحمان کے لیے سجدہ کرو۔ وقالوا وما الرحمن، تو وہ پوچھتے ہیں، قالوا تمام پوچھتے ہیں، وما الرحمن، رحمان کون ہے، رحمان کیا ہے، اس طرح پوچھتے ہیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نسجد لما تامرون وزادہم نفورا، نسجد، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سجدہ کریں، لما اس کو، تامرون جس کے بارے میں تم ہم کو حکم دیتے ہیں۔ تو اس آیت کے شریفہ کی وجہ سے زادہم نفورا، ان کی نفرت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے تو آپ ایک خدا کو ماننے کے لیے کہہ رہے تھے، اللہ کا نام لے رہے تھے، اور آپ نے رحمان کہا ہے، تو یہ کیا ہے، اس طریقے سے ان کا کفر اور زیادہ، ان کی نفرت اور زیادہ بڑھنے لگ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ آیت سجدہ ہے، تمام سننے والوں پر سجدہ کرنا واجب ہے، اور ضرور ہم سب یہ پروگرام ختم ہونے کے بعد سجدہ کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے، اور قرآن کے تمام احکام پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو تمام نافرمانیوں سے بچائے، اللہ کے قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا نصیب فرمائے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہم اللہ کا قرب حاصل ہو۔ اللہ کا قرب ہی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں کہ اللہ کا قرب نصیب ہو۔ اللہ کا قرب اللہ کی محبت سے نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کے متعلق، رحمتوں کے جو معاملات ہیں ہمارے ساتھ، اس کو جتنا ہم قدرت کی کائنات میں غور کرتے جائیں گے کہ کیا کیا اللہ نے ہمارے لیے مہربانیاں فرمائی ہیں، تو جتنا ہم سوچیں گے اتنا ہم سب کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی۔ تو ہم سب کو چاہیے، اور کثرت سے اس کا ذکر کرنے کا بھی حکم ہے۔ اس رکوع میں بھی اس کے تسبیح اور حمد و ثنا کرنے کا حکم ہے، تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم سب سے بہتر تسبیح ہے، یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ قرآن فہمی نصیب فرمائے، اور قرآن کے تمام احکام پر عمل کرنے والا بنائے، اور عمل ہمارے لیے آسان کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبرنا،
اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.